پاکستان کی کرنسی اور کتنی نیچے جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت برے ہیں تو شاید آپ نے برے حالات کی کہانیاں نہیں سنی۔ جب بھی پاکستان کی گرتی ہوئی کرنسی یا بگڑتی ہوئی اکنامک صورتحال کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ملک کی کہانی اکثر یاد آ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں اس ملک کی اکانومی بالکل زیرو پر جا چکی تھی، لیکن آج وہ ملک دنیا کی بہترین اکانومیز میں سے ایک ہے۔ بات ہے 1948 کی، جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ پہلے بات کرتے ہیں وار ختم ہونے کے بعد کی۔ جرمنی کی ہاؤسنگ انڈسٹری یعنی جرمنی میں جتنے بھی اس وقت گھر تھے وہ 20% تک تباہ ہو چکے تھے۔ انڈسٹریل آؤٹ پٹ جنگ کی وجہ سے تقریباً 30% سے بھی زیادہ کم ہو چکا تھا۔ ایگریکلچر آؤٹ پٹ یعنی کہ پھل اور سبزیاں جتنی بھی وہ اگاتے تھے وہ بھی آدھے سے زیادہ کم ہو گیا تھا۔ اس ملک میں فوڈ کی اتنی زیادہ قلت ہو گئی تھی کہ حکومت کی طرف سے کھانا لوگوں کو راشن کیا جاتا تھا۔ ایک آفیشل فگرز کے مطابق پر پرسن کو 1000 کیلوریز سے زیادہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ خود سوچیں، جس ملک میں 1% کے زیادہ کھانے پر پابندی لگا دی جائے اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ پرائسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا تھا، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت لٹرلی جرمنی کی کرنسی زیرو پر پہنچ چکی تھی۔ کرنسی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو چکی تھی، لوگ بکسے بھر بھر کر چیزیں خریدنے جاتے تھے اور ایک پوائنٹ پر تو لوگ بارٹر سسٹم پر آ گئے تھے، یعنی کہ جو ان کے پاس چیزیں ہیں وہ انہی چیزوں کو آپس میں ایکسچینج کر کے خرید و فروخت کرتے تھے، اور ان کے گھروں میں جو چیزیں قیمتی پڑی ہوئی ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے تھے اور آپس میں چیزوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ حکومت نے پرائس پر کنٹرول کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دکاندار چیزیں بیچنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کا پروفٹ مارجن ہی نہیں تھا۔ جو لوگ چیزیں پروڈیوس کرتے تھے انہوں نے نئی چیزیں بنانا چھوڑ دی تھی، کیونکہ پرائس پر تو حکومت کی طرف سے کنٹرول تھا اور ان کو پروفٹ مل نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے چیزیں بنانا ہی بند کر دی۔ دوسری طرف اسی طرح لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو کھانا ڈھونڈنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کرنا پڑ رہا تھا، یعنی کہ اوور آل پورا جرمنی اس ٹائم ڈپریشن میں تھا۔ سیم حکومت کو بہت زیادہ پیسے چاہیے تھے اپنے آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے، حکومت نے اسی وجہ سے لوگوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا تھا۔ پھر اس سب چیزوں کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اگلے 20 سالوں میں جرمنی کی ریکوری اتنی تیزی سے ہوئی کہ اکانومسٹ اسے ایک معجزے کا نام دیتے ہیں۔ اس معجزے میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ اگر ہم سمپل میں بات کریں تو 20 جون 1948 کو اس وقت کے جرمنی کے فائنانس منسٹر نے کچھ پالیسیز اناؤنس کی، وہ بھی سنڈے کے دن۔ سنڈے کے دن انہوں نے وہ پالیسیز اس لیے اناؤنس کی کیونکہ وہ جانتے تھے اس وقت جو جرمنی پر الائڈ فورسز قابض تھیں وہ ان پالیسیز کے خلاف ہو سکتے تھے اور انہیں تبدیل بھی کر سکتے تھے، لہٰذا اس لیے انہوں نے وہ پالیسیز سنڈے کے دن لوگوں کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک نئی کرنسی اناؤنس کی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو پرانی کرنسی ہے واش مارک اب وہ ختم کر دی جائے، کیونکہ لوگوں کا اس میں سے اب کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم لوگوں کے اندر ایک نئی کرنسی لے کے آئیں گے ڈوشی مارک کے نام سے، کیونکہ جب لوگوں کے اندر ایک نئی کرنسی آتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جتنے بھی پرائس کے کنٹرول تھے یا ٹیکسیشن کے کنٹرول تھے، یعنی آپ نے فلاں شخص کو فلاں چیز اتنے میں سیل کرنی ہے یا فلاں بندے کو اتنی سیلری دینی ہے، وہ سب قانون بھی ختم کر دیے گئے۔ کیوں ختم کر دیے گئے؟ کیونکہ وہ ایک فری مارکیٹ اکانومسٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا جب بھی کسی ملک سے آپ کنٹرول کو ختم کرتے ہیں تو جتنے بھی دکاندار ہیں یا چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں ان تک ایک سگنل پہنچتا ہے کہ آپ اس ملک میں پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ جب بھی یہ انسینٹیو کسی بھی ملک یا کسی بھی بزنس کمیونٹی میں آتا ہے تو ان کے اندر ایک نئی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ آپ نئی چیزوں کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر سیل بھی کر سکتے ہیں۔ آئی نو کہ اس وقت بھی لوگوں کو یہ خطرہ تھا اگر یہ آزادی دے دی گئی تو قیمتیں تو بہت زیادہ اپ ہو جائیں گی اور لوگوں سے افورڈ نہیں ہو سکے گی۔ پرائسز تو آلریڈی آسمان پر جا چکی تھی، کیونکہ جو لوگ تھے وہ آلریڈی بلیک مارکیٹ میں چیزیں خریدتے اور سیل کرتے تھے، کیونکہ جو ریئل پرائس تھی اس پر تو وہ چیزیں بیچ نہیں سکتے تھے پروفٹ مارجن کی وجہ سے۔ اس نئی پالیسی کی وجہ سے وہاں جو کمیونٹی چیزیں پروڈیوس کرتی تھی انہیں یہ سگنل ملا آپ کوئی بھی پرائس سیٹ کر سکتے ہیں، اپنے مطابق قیمت سیٹ کر کے وہ چیز مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو خوف تھا کہ اس طرح تو مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ جب دکاندار اپنی مرضی کی پرائس سیٹ کریں گے وہ تو لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو جائے گی۔ یہ بھی شیپ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی جب مارکیٹ میں کوئی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے ایک سے زیادہ کمپنیز آ جاتی ہیں تو کمپٹیشن کی وجہ سے زیادہ پرائس سیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں لوگوں کے پاس آنا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو لوگوں کو ان کی پرائس تھوڑی سی
زیادہ پے کرنا پڑی اور اس کے بعد کمپٹیشن کی وجہ سے وہ پرائسز بھی آہستہ آہستہ لو ہوتی گئی اور نئی انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے نئی جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوئیں۔ اس نئے ریفارم میں ٹیکس ریفارم بھی تھا، لوگوں سے پرسنل ٹیکس ختم کر دیے گئے تھے، ٹیکس صرف ہائی کلاس لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جرمنی کو سیکیورٹی گارنٹی بھی دی گئی اور ساتھ ساتھ امریکہ کا مارشل پلان بھی اس کی ریکوری کی وجہ بنا۔ ان سب چیزوں نے مل کر جرمنی کو اتنا ہیلپ آؤٹ کیا جتنا کسی اور چیز کو نہیں کیا تھا۔ اس پر ڈیٹیل انالیسس جرمن اکنامک میریکل کے نام پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں پاکستان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ That's it, see you next time.